बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर शास्कर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स। आजकल सोशल मीडिया में जो सबसे ज़्यादा ज़ोर और शोर के साथ ट्रेंडिंग करने वाली चीज़ है वो है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की शादी और उनके बाद उनकी होने वाली डिवोर्स। आज हम इस व्लॉग्स में बात करेंगे आमिर लियाकत की और उनकी मिसेस जो तानिया शाह हैं उनके हवाले से। सबसे पहले ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करने वाली चीज़ है जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत की जानब से और उनकी मिसेस की जानब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आज सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैं कौन। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब बेसिकली कराची में ही पैदा हुए और उन्होंने 2002 से जो वहाँ की सबसे बड़ी जमात थी तब की MK उनको ज्वाइन किया और 2005 में वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो गए। उसके बाद उन्होंने उसी पार्टी से जो एक मिनिस्ट्री हासिल की और वो थी वफाकी मिनिस्टर थे मजहबी अमूर के। उसके बाद उन्होंने पार्टी से उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई और उन्होंने कुछ देर सियासत से वॉकआउट लिया और वो जर्नलिज्म की साइड पे चले गए। उन्होंने जर्नलिज्म डिजिटल मीडिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। वो एक जर्नलिस्ट भी थे, एंकर भी थे, एक तजिया नगार भी थे और उनके बाद वो एक आलिम भी थे और तब से लेके हमेशा और अब तक आमिर लियाकत सोशल मीडिया पे ट्रोल होते रहे और शायद उनकी बड़ी वजह उनकी छोटी हरकतें या उनके वो कारनामे थे जो सोशल मीडिया की जीनत बने या वो खुद बनाते रहे। अगर हम डॉक्टर आमिर लियाकत की बात करें तो 2010 में उन्होंने इनाम घर, इस्लाम ऑनलाइन, आलिम ऑनलाइन, पाकिस्तान रमज़ान आमद, नया साल और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसकी वजह से उन्हें शोहरत मिली। जर्नलिज़्म वो एक स्कॉलर्स होने के अलावा एक सियासतदान भी थे। वफाकी मिनिस्टर तो थे ही, उनके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। डॉक्टर आमिर लियाकत की पहली बीवी का नाम सईदा बुशरा था जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, दुआ आमिर और अहमद आमिर। उनके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो मीडिया के साथ थे और उसके अलावा वो इन्हीं जो प्रोग्राम्स कर रहे थे, मॉर्निंग शो थे उनके, जो रमज़ान ट्रांसमिशंस थी या उनके अलावा उनकी एक्टिविटी थी, उसी बिहाफ पे वो हमेशा से सोशल मीडिया की जीनत बने रहे और उन पे बड़ी सारी तनकीद भी की गई और उनके चंद ट्रांसमिशंस की पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में तहरीफ भी की गई। डॉक्टर आमिर लियाकत बेसिकली जब मीडिया में थे तो 2019 में उनकी दूसरी एक हिडन शादी सामने आई और ये खबर ब्रेक की दुनिया न्यूज़ ने और दुनिया न्यूज़ ने के खबर ब्रेक होते ही उनकी पहली बीवी की जानब से सोशल मीडिया पे उनको बेवफा और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई। उनकी बेटी ने भी ट्विटर पे हाथ संभाला और अपने दुख दर्द बयान किए और उसके बाद आमिर लियाकत की दूसरी शादी जिससे उनसे हुई उनका नाम सईदा तोबा था। तोबा दूसरी शादी भी बड़ी खुश थी, वो भी पहले तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने इस शादी को हिडन रखा। जब शादी सामने आई तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की दूसरी बीवी की पिक्चर सोशल मीडिया की जीनत बनना शुरू हो गई और फिर आमिर लियाकत साहब ने उन्हें एक्सेप्ट किया। जब 2018 के इलेक्शन आए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तब उनके ये पिक्चर्स वायरल होना शुरू हो गई। फिर रिसेंटली एक 4 माह पहले एक वाक़या हुआ कि आमिर लियाकत साहब की तीसरी शादी जो मीडिया पे आई कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने तीसरी शादी कर ली है, लेकिन इस शादी से पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सियासत भी कर रहे थे। उनके एक इलेक्टिव उनकी सीट से इलेक्ट होकर आने वाले एक मेंबर भी थे कौमी असम्बली के और उनकी कौमी असम्बली की गुफ्तगू हो, मीडिया की गुफ्तगू हो, वो हमेशा से ट्रोल हुए हैं और उनके कुछ बयानात वो चाहे वो इस्लामी हवाले से हों या उनके मीडिया के हवाले से हों या उनके रिलेटेड दोस्तों के हवाले से हों या उनकी जो हरकतें हैं उनकी वजह से हमेशा वो ट्रोल होते रहे। जब तीसरी शादी आमिर साहब की सामने आई तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने बयान देते हुए कहा कि ये उनकी तीसरी मिसेज भी एक सैयद फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये कस्बा जो लोधरा मुल्तान के करीब एक गाँव है वहाँ से ये ब्याह के कराची ले गए। तब भी उनकी जो पिक्चर्स वीडियो वायरल हुई और बहुत सारे लोगों की तरफ से तनकीद की गई कि ये तीसरी शादी है, 2 शादियां तो पहले कामयाब नहीं हुई। जब तीसरी शादी की पिक्चर्स सामने आई तो उनकी जो दूसरी मिसेज है तोबा, उनकी भी रोती हुई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उन्होंने भी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के हवाले से बहुत सारी बातें की। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यूनिक इसमें ये रही कि आमिर लियाकत के हवाले से उनकी 2 मिसेज ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, डिवोर्स हुई और खामोशी अख्तियार कर ली गई। लेकिन ये तीसरी शादी जो शादी होते ही मीडिया की जीनत बनने वाली दानिया थी, दानिया शाह
جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سید فیملی سے ہیں، وہ میڈیا پہ آئیں اور انہوں نے بیان دیا کہ وہ مسز عامر ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. کچھ لوگوں نے تعریف کی اور پھر کچھ نے تنقید کی، اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب انہیں لے کے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ بھی آتے رہے. جو اس وقت کی سب سے فیمس ایک ٹک ٹاک ایپ ہے، ان پہ ان کی بہت ساری بیڈ روم کی ایک غیر اخلاقی ویڈیو بھی سامنے آنا شروع ہو گئیں، اور ان پہ جو حرکتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے وہ ایک ٹین ایج لڑکی کے ساتھ، تو وہ شاید غیر اخلاقی ہیں یا وہ قابل تعریف یا قابل ذکر ضرور ہیں کہ ان کی ایسی ویڈیو جو بیڈ روم کے اندر تھی، پرائیویسی والی ویڈیو بھی شیئر ہونا شروع ہو گئی. لیکن ریسنٹلی ایک اور واقعہ پیش آیا جو 3-4 دن سے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے کہ ان کی تیسری بیوی نے بھی ڈیورس کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھڑایا ہے. انہوں نے نکاح کے لیے ایک مقدمہ دائر کیا عدالت میں، جس میں انہوں نے بڑے سنگین اور افسوسناک اور سخت قسم کے الزامات ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب پہ لگائے. ان میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا، اور ان کے جو ٹی ویز انٹرویوز آ رہے ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں ڈفرینٹ، وہ جا کے اور یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کے ڈفرینٹ ٹی وی چینل جو انٹرویو کر رہے ہیں دانیہ شاہ کے، ان کے انٹرویوز کے مطابق ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اور یہ ایک بہت ہی جو دلچسپ صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں. جب انہوں نے مقدمہ دائر کیا عدالت میں اور کچھ چند درخواستیں دی، تو ان میں سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہیں وہ ایک آئس کا نشہ کرتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان پہ تشدد کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور انہیں بلیک میل کرتے ہیں. اور دانیہ شاہ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو 4 ماہ ہماری شادی رہی ہے یہ اذیت سے کم نہیں تھی. اور انہوں نے چند چیزوں میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہے نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہتے ہیں نشے میں. اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا اور مجھ سے یہ کہا کہ میرے دوستوں کے ساتھ غیر اخلاقی اور نازیبا ویڈیو بنائیں، اور وہ مجھے بلیک میل کرتے تھے. یہ چیزیں، اور ان کے شاید یہ اس معاملے کو 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن یہ جو مقدمہ دائر کیا گیا یہ ریسنٹلی جو دائر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ مسلسل میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. دوسری جانب اگر انہوں نے یہ بھی ضرور کہا کہ میں شاید ڈیورس کے لیے خاموشی اختیار کر لیتی، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جانب سے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، میرے والدین کو اور مجھے تحفظ فراہم کیا جائے. انہوں نے یہ اپیل کی حمزہ شہباز سے جو اس ٹائم کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کی والدہ نے بھی، دانیہ شاہ کی والدہ نے بھی میڈیا سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو میں ایسا نہیں سمجھتی تھی، لیکن جب میری بیٹی نے ویڈیو دکھائی کہ یہ ایسا نشہ کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب پسٹل تان لیتے تھے میری بیٹی پہ، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے، اور یہ ساری چیزیں. اب انہوں نے جو مقدمہ دائر کیا ہے ان میں انہوں نے حق مہر کے لیے بھی کہا ہے کہ وہ 11 کروڑ روپے گھر، زیورات اور گاڑیاں ہیں جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب حق مہر میں ادا کریں. اور ان کے علاوہ انہوں نے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے عدالت نے 7 جون کا آفیشلی ایک نوٹس جاری کیا ہے عامر لیاقت کو اس مقدمے کے حوالے سے. اب دوسری جانب عامر لیاقت صاحب کا موقف سامنے آیا جن پہ انہوں نے بات کی اور بتایا کہ جو دانیہ شاہ ہیں وہ ایک بلیک میلر اور بحیثیت، وہ ابھی تو خاوند ہیں ان کے، لیکن بینگ اے ینگسٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا الفاظ کا چناؤ بڑا سخت تھا کہ انہوں نے کہا وہ ایک کال گرل تھی، اور یہ ایک ان کی جو نازیبا ویڈیو پہلے بھی موجود تھی، یہ اور لڑکوں کے ساتھ ان کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. پھر عامر لیاقت صاحب نے ان کی کچھ آڈیو لیک کر دیں، جس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک وبال کھڑا ہو گیا اور بہت سارے لوگ اس پہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور ان کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت جو ابھی بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ اب ٹویٹرز پہ ڈفرینٹ چیزیں لکھ رہے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں. لیکن دوسری جانب یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ عامر لیاقت صاحب جب شادی کر کے گئے تھے تو ایک نجی ٹی ویز کے پروگرام میں انہوں نے مارننگ شو میں یہ کہا کہ یہ ایک سید زادی ہیں، لیکن تب بھی کچھ یوٹیوبرز نے جا کے اس حلقے میں ویڈیو بنائی اور چیزیں سامنے آئیں کہ یہ سید نہیں ہے، یہ ایک کسی سادہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس کے باوجود عامر لیاقت یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن آج کل عامر لیاقت صاحب خود اس اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں، اور جو ان کے مسز ہیں دانیہ شاہ، کیونکہ ابھی وہ مسز ہیں، ڈیورس ہوئی نہیں ہے، تو وہ بھی اس پہ بات کر رہی ہیں کہ میں کوئی سید فیملی سے نہیں ہوں. مجھے عامر لیاقت نے جھوٹ بولنے کا کہا، مجھے جب میڈیا پہ لے کے جاتے تھے تو وہ مجھے سمجھا کے لے کے جاتے تھے، اور بہت ساری چیزیں. اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد عامر لیاقت کی طرف سے میڈیا پہ بات نہیں کی جا رہی، لیکن دوسری جانب دانیہ شاہ کی طرف سے ہر یوٹیوبر، ڈیفرنٹ نیوز چینلز، جو پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے یا براڈ کاسٹنگ، جتنے بھی چینلز ہیں ان کو انٹرویوز دی جا رہے ہیں. اب انہوں نے اور بھی بہت ساری جو ان کی آڈیو وہ لیکس ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے ان کے جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ انتہائی تہلکہ انگیز.
اور سب سے دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ تانیہ شاہ کی جانب سے جو ایک آڈیو جاری کی گئی ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے جو شیئر کی ہے، تانیہ شاہ نے ان کے بارے میں کہا کہ میں اس کے بارے میں بھی یہ کہہ نہیں سکتی کہ یہ اصلی ہے یا یہ فیک بنی ہوئی ہے. سو اس کے بارے میں میں ایک اور بات آج اپنے جو ناظرین ہیں ان سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی کی شادی یا ڈیورس پہ تبصرہ نہیں کیا، اور لیکن کہیں نہ کہیں یہ بنتا ہے کہ یہ شاید ہمارا حق بھی نہیں ہے. لیکن یہ واحد تصنیح یا نکاح کے حوالے سے ایک مجھے بات کرنے پہ مجبور کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ عامر لیاقت ان کے مسز ایک دوسرے کی جانب سے بات کی بچھاڑ کر رہے ہیں. شاید ان کی بڑی وجہ یہ خود کو دنیا میں مذاق بنوا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سارے یوٹیوبرز، چینلز، اینکر صاحب بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.